اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. معتدل کا مطلب اعتدال والی، افراط اور تفریط سے بچنے والی، درمیانی راہ پر چلنے والی. یہ اعتدال اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو، فیصلے بھی درست ہوں، سیدھے راستے پہ بھی ہم چلیں. اور اگر اس اعتدال کی راستے سے ہم ہٹ جائیں تو زندگی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے، انسان سیدھے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے. علماء کہتے ہیں اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، بہت سارے جذبات دیے ہیں. وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ جذبات ہم سے کام کراتے ہیں. دیکھیں، گاڑی وہ پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر نہیں چلتی. اس میں ڈیزل ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے تو یہ ڈیزل اور پیٹرول اس میں ایندھن کا کام کرے گا. تو اسی طرح انسان، اس میں بھی دو چیزیں ہیں جو اس سے کام کرواتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کے جسم میں انرجی آتی ہے، طاقت اور قوت آتی ہے. یہ چیز انسان سے مختلف قسم کے کام کرواتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آپ کے جذبات. آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ ایک جذبہ ہے نا، ایک خواہش ہے. یہ بھوک آپ سے کیا کراتی ہے؟ آپ کو پراٹھے کی طرف لے کے جاتی ہے. اب آپ میں بھوک تو ہے، پراٹھے کی طرف جانے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو بھی پراٹھا کھانے والا کام بولو نہیں ہوگا. طاقت ہے ہوٹل جانے کی، بھوک نہیں ہے تو بھی کام بولو نہیں ہو. اس کی مثال گاڑی میں اگر ڈرائیور بیٹھ کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ دے لیکن ڈیزل نہیں ہے تو بھی گاڑی چلنے والی نہیں ہے. اور خالی ڈیزل ہی ڈیزل پڑا ہوا ہے اس کے اندر، چلانے کے لیے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا ہی نہیں جا رہا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی. ڈیزل کی مثال ہے، ڈیزل اندر کی چیز ہے اور ڈرائیور جو اس کو چلاتا ہے یہ باہر کی چیز ہے. تو ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں، یوں مثال دے سکتے ہیں کہ ڈیزل وہ جذبات ہیں، جو ڈیزائرز ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور انرجی جو انسان کے باہر کی چیز ہے. یہ اس مثال کو الٹا بھی کر سکتے ہیں.
تو ہمیں کام کرنے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے. ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ کام چور. قومی سطح پہ تو ہیں ہی کام چور، انفرادی سطح پہ بھی کام چور ہیں. ہم 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول اگر نکال کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اس میں ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کی. تو اس میں دو چیزوں کو فوکس کریں گے تو کام آٹومیٹیکلی ہونا، بولو، شروع ہو جائے گا. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کام کام اور بس کام. میرا خیال ہے قائد اعظم کے اس ملفوظ پہ پورے پاکستان میں کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا. تو اب یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ دو چیزوں سے انسان کی باڈی چلتی ہے. چلتی ہے تو کام ہوگا نا. ایک آپ میں انرجی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، صحت ہو. دوسرا کام کرنے کے لیے آپ میں جذبات ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں دونوں قسم کے فالٹ ہیں، دونوں قسم کے فالٹ ہیں. جذبات ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے صحت نہیں ہوتی. گٹکے کھا کھا کے صحت کا بیڑا غرق. جس آدمی کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، ہر وقت ڈپریشن میں، ٹینشن میں، پریشانی میں، کام ہی نہیں ہو رہا. ان کا علاج ان کے جذبات کو بڑھانا نہیں ہے، ان کا علاج ہے ان کی صحت ہی اس کام کی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام دنیا میں کر سکے. اپنی ایکٹیویٹیز دین پہ چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. دیکھو سست آدمی دین پہ اللہ کی قسم نہیں چل سکتا، یہ بہت بڑی بھول ہے. ہمارے ہاں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوستی ہو. حضرت جی ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا حضرت سے، اتنے نیک ہیں، چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. اس کو لوگ پیر کس کو سمجھتے ہیں؟ ایسے پیر میرے علم میں ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن وہ پھر دشمنی والی بات ہو جائے گی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، میں نے ان کو کبھی چلتے ہوئے ہیں، یعنی میں بتاؤں گا دشمنی والی بات ہو جائے گی. کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. شاید ان کے گھر والوں نے واش روم جاتے ہوئے ان کو کبھی دیکھا ہو، لیکن ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ کہیں گلی میں چل رہے ہوں، کہیں ادھر ادھر بیٹھے نہ. لیکن لوگ ان سے دم کرواتے ہیں، ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. حضرت ہمارے کیا ہیں؟ پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں. مجھ سے کوئی دم کرانے نہیں آتا. ویسے تو میں کوئی بہت نیک ہوں بھی نہیں، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، لیکن جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں لوگ کی شادی وادی کرا دیں. اب تو پھر بھی میں تھوڑا سا بیٹھ گیا ہوں. پہلے جب میں امام تھا نا ان کو تو میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. اب تو یہ ہماری کمیٹی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے میرے جیسا آدمی یہاں برداشت کیا ہوا ہے. ورنہ تو پہلے جہاں میں امامت کرتا تو کہتے یہ بندہ ہماری کھوپڑی سے آؤٹ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر بیٹھ کے ٹک کے بیٹھتا ہی نہیں ہے.
لوگوں کو امام چاہیے ایسا ایلفی سے چپکا ہوا ہو زمین پہ نا, ایسا امام چاہیے لوگوں کو. ہم صحابہ کرتے بہت ہیں, میں بھی باتیں کر رہا ہوں, پورا عمل میرا بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. صحابہ میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑا کرتے تھے, گھوڑے سے تیز. بتاؤ بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ ہیں بھائی؟ تلواروں سے جنگ کرنے والے لوگ معاذ اللہ سست ہو سکتے ہیں؟ قوم کا بہت بڑا المیہ ہے سستی. سست آدمی نہ ملک کا, نہ قوم کا, نہ گھر بار کا, نہ بیوی بچوں کا, نہ اپنا. وہ سوسائٹی پہ, قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ہمارے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا. فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا. چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے. تو گھر میں کوئی سست ہو. ایک سست کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا, چترول لگے تھے, سیٹ ہو گیا تھا. وہ دکان کا نہیں واقعہ, وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں. اب ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی. وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, ہمارے سامنے ایک بیکری تھی, جلدی فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں اسپیڈ بڑھا کے. وہ بیکری تھی, وہ بڑے اسپیڈ سے کام کرتے تھے. تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے, وہ ہلتا ہی نہیں تھا, کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا. بہرحال ایک دن میں دیکھا تو فٹ فاٹ ایک دم, وہ بھی جب باہر خانی ایک دم فوراً باہر خانی, بھائی کیک رس چاہیے فوراً کیک رس. تو پتہ چلا کہ کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو. اس کے بعد ایک دم کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا. تو گھر میں کوئی سست ہو, والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو بچپن میں ہی, بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں, ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے. ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی. ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا, یہ اتنا صاف ہو جائے. بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی, یہ بڑوں کی, یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے کہ مجھے بولا کیوں, میری سیلف رسپیکٹ ہو. باپ کے سامنے تیری کیا سیلف رسپیکٹ ہے یار. ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے, ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے, اور اس کے اپنے حقوق ہیں, لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں, روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیا کرنا ہے, اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو کوئی بھی کتا, آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا, کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہیں یہ سارے کتے. یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے, یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بھی اب بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے, یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بس. تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ, باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلائے, اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. ڈاکو لگ جائیں گے. کراچی میں تو ماشاءاللہ ڈاکوؤں کا ایسا راج ہے, لوگ ڈاکو کو پکڑ کے جلاتے ہیں, لوگ ڈاکوؤں کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے, لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کام اگر لوگ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں. ادھر ڈاکو جاتا ہے جیل میں اور تھوڑے دن میں چھوٹ کے واپس. تو لوگ کیا کریں پھر؟ ہم تو نہیں ترغیب دیتے لوگوں کو قتل کریں, ڈاکو کو جلائیں, لیکن لوگوں کی یہ آواز ہے جو میں حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم دوبارہ اس کو 6 بندوں کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں. ہم پولیس بھی مجبور ہے, پولیس کا کام ہے اس کو کورٹ لے کے جانا, اور کورٹ کا کام ہے, کورٹ بھی مجبور ہے. قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ کورٹ بھی چھوڑے گی اس کو, آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہ جب تک اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں ہوگی, ہماری اسمبلیوں میں کوئی ڈھنگ کے قانون تو بن ہی نہیں رہے ہیں. کبھی LGBT کی وہ شروع ہو جاتا ہے کہ
یہ ان چیزوں پہ توجہ ہے ہماری قوم کی. ملک میں ڈاکوؤں کا راج ہے, اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. ہونا ہی چاہیے, پولیس اور رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائیں. بھائی ڈاکو نظر آئے آن دا اسپاٹ آپ کو مارنے کی اجازت ہے, تھانے لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, وہی مارو اس کو. تھانے لے کر آئے تمہیں ماریں گے ہم, وہی مار دو اس کو. رینجرز کو جب پہلے کراچی میں اختیارات دیے تھے, امن آ گیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ میں نے رینجرز والوں سے بھی بات کی ہے, میں نے کہا بھائی یہ ڈاکوؤں کا راج ہو رہا ہے. کہنے بھائی ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے, وہ مجبور ہے قانوناً. پولیس کے حوالے کریں گے, وہ کورٹ لے کے جائے گی, کورٹ میں گواہیاں ہی نہیں ہوتی, جو بندہ گواہی دینے جائے گا وہ مارا جائے گا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, اس کو پھر ڈاکو نہیں چھوڑتے. ایک عجیب لا قانونیت چل رہی ہے. خیر, کتے پیچھے لگیں, ڈاکو پیچھے لگیں, آپ نے بہرحال کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے. اگر آپ بھاگتے نہیں ہو, چلتے نہیں ہو, ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, آپ کچھ بھی کھا لو. نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے, تبھی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ, سائن بورڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. جوان آدمی کو چاہیے بس طاقت. وہ میرا چھوٹا بچہ ہے 5-6 سال کا, کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا, ہم سے پوچھا کیا بیماری ہے, ہم نے کہا اسی سے پوچھ لو. تو وہ کہتا ہے میں طاقت کی دوا کھاتا ہوں, طاقت نہیں آتی. وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس عمر سے انسان کو شوق شروع ہو جاتا ہے کس کا؟ کیونکہ بچے کارٹون دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا مارتے ہوئے, تو کہتے ہیں یار ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے, ہم سب کو مار دیں, ہم کسی سے مار نہ کھائیں. یہ جوان آدمی میں ایک جذبہ ہوتا ہے. اس جذبے کا جعلی حکیم غلط فائدہ اٹھا کے آپ کو, جو 2 نمبر حکیم ہے جو صحیح ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. وہ آپ کو طاقت کی غذائیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو کشتے کھلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ او بھائی اس عمر میں کوئی طاقت کی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھاگو گے, دوڑو گے, روٹی کھاؤ یار, اس سے بہت کچھ ہو جائے گا. تو اگر یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی تو آپ قوم پہ کیا بنیں گے؟ بوجھ. اب آپ یہ کہتے ہو نا مجھے ہر کام میں سستی ہوتی ہے, مجھے دل نہیں لگتا. نوجوان آتے ہیں, میں دل کیوں لگے گا تیرا؟ تو اس سے نہ چلا جاتا ہے نہ دوڑا جاتا ہے. اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے, ہر کام پہ. پڑھائی, آپ صبح جاگنگ کرو, آپ کو سارا دن میں سکون ملے گا, آپ پڑھو گے بھی صحیح طریقے سے. لوگ کہتے ہیں اس جاگنگ کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ پڑھائی کا کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ دل سے اور کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں؟ اور کھوپڑی صحیح کام کرے گی جب آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا, ورنہ کھوپڑی نہیں کام کرے گی آپ کی. ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. اور جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ چلیں, اسپیڈ کے ساتھ چلیں, لمبی لمبی واک کریں, لمبی لمبی واک. اگر وہ نہیں چلیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کاہل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خیر یہ تو ایک بات ہے صحت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بھاگ سکتا ہو, دوڑ سکتا ہو, چل سکتا ہو, کلا بازیاں کھا سکتا ہو, شادیوں کی خالی باتیں نہ کرتا ہو, کر بھی سکتا ہو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.